ماہین نے پراسرار عورت کی موت کے بعد خود کو اس پہیلے کی گرد مزید الجھا ہوا محسوس کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ مہندی کا نشان محض ایک اتفاق نہیں بلکہ یہ ایک ایسی رہنمائی ہے جو اسے کسی گہرے راز تک لے جائے گی۔ ایک دن نشان کی پیروی کرتے ہوئے وہ شہر کے پرانے حصے میں واقع ایک حویلی کے کھنڈرات تک پہنچی۔ یہ حویلی کئی دہائیوں سے بند پڑی تھی اور اس کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور تھیں۔ مہندی کا نشان اس کی دیواروں پہ مزید واضح ہوتا جا رہا تھا، جیسے کسی خاص جگہ کی نشاندہی کر رہا ہو۔ ماہین کو لگا یہ وہی جگہ ہے جہاں سے اسے اپنے سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہوئے اسے ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی، جیسے صدیوں پرانی کتابوں اور بند ہوا کی ہر چیز گرد میں اٹی ہوئی تھی۔ لیکن مہندی کا نشان اسے ایک پوشیدہ دروازے کی طرف لے گیا۔ دروازہ ایک شیلف کے پیچھے چھپا ہوا تھا جو پوشیدہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ ماہین نے بڑی مشکل سے شیلف کو ہٹایا، ایک تنگ راستہ کھل گیا۔ راستہ ایک زیر زمین تہہ خانے کی طرف جاتا تھا۔ جیسے ہی وہ نیچے اتری، ٹھنڈک بڑھتی گئی اور ایک عجیب سی خاموشی نے اسے گھیر لیا۔ تہہ خانے میں لکڑی کے بوسیدہ صندوق اور پرانے نقشے بکھرے ہوئے تھے۔ مہندی کا نشان اس کے ہاتھ پہ دھیرے دھیرے گرم ہونے لگا اور اس کی چمک بڑھنے لگی۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ وہ منزل کے قریب تھی۔ نشان کی رہنمائی میں ماہین ایک بڑے پتھر کے سل کے پاس پہنچی۔ اس سل پہ وہی مہندی کا ڈیزائن کندہ تھا جو اس کے ہاتھ پر ابھرا تھا۔ اس نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ سل پر کچھ علامتی حروف بھی موجود تھے جنہیں ملا کر ایک خاص جملہ بنتا تھا۔ جیسے ہی ماہین نے ان حروف کو پڑھا، ایک مدھم روشنی ابھری اور پتھر کی سل ایک طرف کو ہٹ گئی۔ سل کے نیچے ایک چھوٹا خفیہ راستہ موجود تھا جو ایک تنگ کمرے میں کھلتا تھا۔ کمرے کے بیچ ایک چھوٹا لیکن خوبصورت صندوق رکھا تھا۔ ماہین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ وہ اس راز کے بہت قریب ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے صندوق کھولا۔ اس صندوق میں سونے کے سکے یا جواہرات نہیں بلکہ ایک چمڑے کی پرانی ڈائری اور ایک مڑا ہوا خط پڑا تھا۔ ڈائری پر اس پراسرار عورت کی زندگی کی کہانی تھی جس کا نام مایا تھا۔ مایا ایک عظیم ماہر مہندی تھی جس نے اپنے فن سے کئی رازوں کو دریافت کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ مہندی کا نشان صرف ایک نقشہ نہیں بلکہ ایک ایسی وراثت ہے جو علم اور حکمت کے خزانوں تک پہنچتی ہے۔ خط میں مایا نے ماہین کے لیے ایک پیغام چھوڑا تھا۔ اس نے لکھا، ماہین، تم اس نشان کی اصل وارث ہو۔ میں جانتی تھی کہ یہ نشان میرے ہاتھوں سے تمہارے ہاتھوں پہ منتقل ہوگا کیونکہ تم میں وہ لگن ہے اور تم ہی اس علم کو سمجھتی ہو۔ یہ خزانہ صرف دولت نہیں بلکہ صدیوں کا علم ہے اور وہ راز ہے جو دنیا کے ہر مہندی کی لکیر میں چھپے ہیں۔ میرا سفر یہاں ختم ہوتا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے آگے بڑھاؤ۔ ماہین کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اسے مایا کی موت کا ایک پراسرار سراغ بھی ملا۔ مایا نے اپنی خط میں لکھا تھا کہ کچھ لوگ اس علم کے پیچھے ہیں اور اسے غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ مایا کو جان سے مارنا چاہتے تھے۔ اس نے لکھا کہ میں نے اس علم کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے اور اب تمہاری باری ہے۔ تم نے اس علم کو ان لوگوں کے غلط ہاتھوں تک پہنچنے سے روکنا ہے۔ آگے سننے کے لیے ہماری نیکسٹ ویڈیو دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں مزید پراسرار واقعات کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔